آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں اندھا بانٹے شیرینی اپنوں کے آگے۔ تو عمران خان صاحب کی جب حکومت 9 اپریل 2022 کو ختم ہو گئی رات 12 بجے، تو انہوں نے جو 3 جلسے اس کے بعد کیے، یعنی پشاور، کراچی اور لاہور میں، تو وہ مسلسل یہ پوچھ رہے تھے عدالت سے کہ آپ نے چھٹی والے دن کیسے عدالت اوپن ہو گئی اور آپ رات کو 12 بجے کیسے عدالت میں آ گئے۔ یہ ان کا بنیادی سوال تھا۔ حالانکہ لوگوں نے تو کہا کہ آپ نے آئین شکنی کی اور آپ نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس وجہ سے عدالتوں کو کھلنا پڑا۔ لیکن آج ایک اور جواب پی ٹی آئی کے حواریوں کی طرف سے اور پی ٹی آئی کے انہی سابق وزراء کی طرف سے آ گیا کہ آج اتوار کا دن ہے، آج آخری روزہ ہے، اور آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ چھٹی والے دن کھلی اور ان تمام لوگوں کو ریلیف مہیا کیا جن کے خلاف اس حکومت نے، یعنی جو نو کانفیڈنس کے بعد حکومت معرض وجود میں آئی شہباز شریف کی، اس نے ان کے خلاف کئی طرح کی چیزیں، ان کے خلاف رادر گھیرا تنگ کیا۔ تو یہ ریلیف لینے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، چھٹی والے دن بھی ان کو ریلیف مل گیا۔ اور اس میں بہت مزے کی بات جو ہے، جب جسٹس عطر من اللہ صاحب نے پی ٹی آئی کے فواد چودھری کے وکیل سے پوچھا کہ کیا ہے یہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی ان کی جو ہے وہ استعفے کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اس لیے ٹیکنیکلی یہ ممبر ہیں۔ تو یعنی وہ اس چھتری کے پیچھے چھپ رہے تھے جو کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار ایم این اے کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یعنی آج جو ہے پی ٹی آئی نے یہ عملی طور پر تسلیم کر لیا کہ انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دیا۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمیں روز نئی طرح کی کہانیاں سناتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ان کی کئی اور نئی کہانیوں میں بھی یہ فواد چودھری اور عمران خان کے درمیانی سامنے آ گئی، جس پر لطیفے چل رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں میں فرہ گجری کو، یعنی فرہ گوگی کو نہیں جانتا ہوں۔ تو پھر عمران خان کہتے ہیں کہ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور پچھلے 20 سال سے جانتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا زبردست لوگ ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں، اور اس کے کرپشن کا یا اس کے معاملات کا وہ کیوں دفاع کریں۔ تو پھر اب جو لطیفہ چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرہ گوگی یا فرہ گجری کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ایک پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پھر پھپتی لگانے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلم امہ کے بہت بڑے لیڈر ہیں وہ فرہ گوگی کے دفاع میں آ گئے، یعنی فرہ گوگی نے کیسے زبردست لوگ اپنے دفاع میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ فرہ گوگی کی پہنچ اور اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی تضادات اور مشکلات ہیں۔ پھر ہمیں مسلم لیگ نواز کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب یہ کہتے ہوئے پائی گئیں آج کی تاریخ میں کہ ایک ایسی گاڑی جس کی مالیت کو 14 کروڑ روپیہ ہے، وہ عمران خان صاحب اپنے ساتھ لے گئے۔ اور یہ کچھ عرصہ پہلے، یعنی 2-4 ماہ پہلے انہوں نے اپنے نام پر وہ گاڑی کرا لی یا اپنے اختیار میں کر لی۔ پھر جب 2 ماہ استعمال کرنے کے بعد وہ گاڑی خراب ہو گئی اور پتہ چلا کہ اس کے اوپر کثیر رقم خرچ ہوگی اس کی مرمت پر، تو انہوں نے کہا نہیں اب یہ گاڑی جو ہے وہ میرے ساتھ بدلا دیں اور مجھے کوئی دوسری گاڑی دے دیں۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ عمران خان کی وہ گاڑی سرکاری خرچ سے ہی مرمت کی گئی۔ ابھی تک اس کی عمران خان کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ گاڑی ابھی بھی بنی گالا کے لان میں یا گیٹ کے اندر کہیں کھڑی ہے۔ تو عمران خان صاحب اپنے تضادات میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں پا رہے ہیں۔ کہتے تو وہ یہ ہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں بغیر جوتوں کے چلیں گے، لیکن جب مدینہ منورہ میں ایک یعنی ایسی نعرے بازی کی جاتی ہے تو اس پر وہ مذمت کے 2 الفاظ بھی نہیں بول سکے ہیں۔ کجا یہ کہ وہ ان لوگوں کے خلاف یہ کہتے کہ ان کے خلاف واقعی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے، وہ تو صرف اس کی سادہ الفاظ میں مذمت بھی نہیں کر سکے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ عید والے دن لوگ جھنڈے لے کر باہر نکلیں، تو کے پی کے میں تو عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے۔ تو رات جو ہے وہاں کی جو پشاور کی مسجد کے خطیب ہیں انہوں نے اعلان کر دیا عید کا، یعنی آج اتوار والے دن وہاں پر عید ہے، تو کل رات سے اب عید والے دن تک، یعنی عید کی شام تک، تو ہمیں کوئی جلوس جھنڈے لے کر پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کی محبت میں نکلا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو یہ ان کی اپنی حکومت تھی اور ان کا اپنا صوبہ تھا جہاں وہ کہتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ مقبولیت ہے۔
تو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کون سے ایسے بھنور میں مسلسل پھنستے جا رہے ہیں کہ جتنا بولتے ہیں اتنا ہی وہ زیادہ جکڑے جاتے ہیں. تو آج کل یہ لطیفے بہت چل رہے ہیں عمران خان کے تضادات کے اوپر. تو آپ بھی ذرا عید پر ان کو انجوائے کیجئے اور دل پر کسی چیز کو مت لیجئے، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں. تو آپ جو ہے وہ صرف اس کو انجوائے کیجئے، کیونکہ ان کے وہ گورنر پنجاب جنہوں نے شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ سے حلف نہیں لیا تھا، وہ حلف برداری بھی ہوگی. تو اب دوبارہ سے سمری صدر پاکستان کو بھیج دی گئی ہے کہ یہ گورنر جو چیمہ صاحب ہیں ان کو اتار دیجئے. تو اگر وہ صدر صاحب کچھ بھی نہ کریں تو 9 دن کے بعد، یعنی اگلے جمعے کے فوراً بعد، وہ گورنر کے عہدے پر نہیں رہیں گے. اور جمعے سے یاد آیا کہ اگلے جمعے کو، یعنی عید کے بعد، آج اتوار ہے تو اب 5 دن بعد جو جمعہ آئے گا، اس دن تمام علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی اس بدماشی کے خلاف احتجاج کرائیں گے اور احتجاج کریں گے کہ مسجد نبوی میں اس طرح کے ہلڑ بازی جو کہ پلان کی گئی، اور شیخ رشید کی تو ویڈیوز بھی دستیاب ہیں کہ جس پر ان کے حمایتی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر گرفتار کر لیا جائے یا آپ سے یعنی آپ کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تو آپ نے یہ کہنا ہے جی عمران خان صاحب کی محبت میں ہم نے یہ کیا ہے اور آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. جس پر شیخ رشید کہتے ہیں چلو جی ہوں چائے پینے چلیے. تو یہ ویڈیوز بھی جو ہمارے میڈیا ہے اس پر، یعنی سوشل میڈیا پر دستیاب ہیں. تو عمران خان صاحب کے ساتھی ان کو ڈبو چکے ہیں، بلکہ پورا ہی ڈبو چکے ہیں. اب اس سے بچ نکلنے کا چانس تو کوئی نہیں ہے. اب کوئی معجزہ ہی ہو جو اس سے وہ بچ نکلیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے فرینڈ از نون A man is known by his friends or the company he keeps. تو عمران خان صاحب کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے بارے میں ذرا تھوڑا سوچ سمجھ کر آگے قدم اٹھائیں، کیونکہ ان کے دوستوں کے یعنی بہت سارے ایسے ان کے پیچھے لاگیں لگی ہوئی ہیں، جس طرح کو لسی جمانے کے لیے جو ہے نا، یا دہی جمانے کے لیے اس کی لاگ لگائی جاتی ہے. تو عمران خان صاحب کے یہ دوست جو ہیں وہ ان کو ڈبونے کے لیے کہیں کے کہیں جڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے بہت آنے والے دنوں میں مشکلات سامنے دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ابھی تک پردہ اس پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آنے والے حالات بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس سیاست کی دنیا میں کیا ہوتا ہے. میں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. عید کو انجوائے کیجیے. آپ کو ہماری طرف سے عید مبارک. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.